إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قابل احترام فضیلۃ الشیخ افتخار عالم مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، جیسا کہ شیخ محترم نے بتایا کہ کافی عرصے سے ہم حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام کا آخری حصہ کتاب الجامع اور اس حصے سے اس کا 5واں باب الترغیبی فی مکارم الاخلاق، اعلیٰ اور اونچے اخلاق کی ترغیب کا بیان یا اس کا باب، اس کی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور مقصود یہی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اعلیٰ اخلاق کیا ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی میں اعلیٰ اخلاق کو لانے کی کوشش کرنے والے بنیں، اس کی فکر کرنے والے بنیں۔ آج اسی باب کی حدیث نمبر 9 اور انشاءاللہ 10 اور 11 ان احادیث کا مطالعہ ہم کریں گے، جس میں ایک بہت ہی اہم چیز جو انسان کی رفعت، اس کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے سماج میں دوسروں کی عزت بچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو 2 باتیں آج کے درس میں ہم دیکھیں گے، 2 چیزوں سے متعلق، اور ضمناً کئی اور باتیں بھی اس میں انشاءاللہ آئیں گی۔ حدیث نمبر 9 سے ہم آج کے درس کی شروعات کرتے ہیں۔ وعن عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد، اخرجہ مسلم۔ عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ تم سب تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ حال یہ ہو جائے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کے خلاف سرکشی نہ کرے اور تم میں سے کوئی شخص کسی پر فخر نہ جتائے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک بھلائی اور 2 برائیاں ذکر ہوئی ہیں۔ بھلائی کیا ہیں؟ تواضع، اور 2 برائیاں ہیں وہ یہ کہ ایک انسان دوسرے کے مقابلے میں دوسرے کے خلاف سرکشی کرے، اخلاقی حدود کو پار کرے، ظلم و زیادتی کرے، اور اسی کے ساتھ دوسری برائی یہ ہے کہ ایک انسان دوسروں پر فخر جتائے۔ تو اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم جو اقوال اور دلائل ہیں علماء کی اس میں کلام ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بھلائی جو حدیث میں جس کا ذکر ہوا ہے وہ تواضع ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی کی، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن کے علاوہ بھی آپ کی طرف پیغام بھیجتا تھا۔ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا، کہ تم تواضع اختیار کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی تواضع ہے کیا چیز، اور اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، اور آپ کو اور آپ کی تبعیت میں پوری امت کو اس کا حکم دیا کہ تم سب تواضع کرنے والے، تواضع اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں التواضع عدم الکبر، سبل السلام میں یہ بات اس حدیث کے ضمن میں کہتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ انسان گھمنڈ نہ کرے، کبر نہ کرے، اس کے اندر بڑائی، حق کا انکار اور دوسروں پر اپنی فوقیت اور دوسروں کا احتقار اس میں نہ ہو، دوسروں کی حقارت اس کے ذہن میں، اس کے دل میں نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ التواضع عدم الکبر،
तवाज़ो किब्र के ना होने का नाम है कि इंसान में किब्र ना हो तो उस आदमी में तवाज़ो होती है। राज़ी इस सिलसिले में कहते हैं, मुख्तारुस्सिहाह में कहते हैं अत्तवादु अत्तदल्लुल, तवाज़ो कहते हैं कि इंसान का इंकिसारी, आजिज़ी और तज़ल्लुल, ज़िल्लत इख्तियार करना, कि अपने आप को छोटा बना देना, बड़ा नहीं। लेकिन ये तज़ल्लुल लोगों के एतबार से नहीं होता है, मफाद के एतबार से नहीं होता है, बल्कि किस एतबार से इंसान आजिज़ी इख्तियार करे, किस एतबार से इंसान अपने आप को ज़लील करे, अपने आप को ज़लील जाने, छोटा माने, किसके मुकाबले में। अल्लामा मुनावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अत्तवादु तहक़ीरुन नफ्सी व इहानतुहा बिन्निस्बति इला अज़मतिल्लाह। कहते हैं कि तवाज़ो ये है कि इंसान अपने आप को कम समझे, अपनी हक़ारत तस्लीम करे और अपने आप को अल्लाह की अज़मत के मुकाबले में, अल्लाह की अज़मत को जानते हुए, उसको मानते हुए, उसको तस्लीम करते हुए अपने आप की इहानत करे, अपने को कमतर जाने। यानी अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत के एहसास, उसके शऊर के नतीजे में इंसान में अपनी कोताही और अपनी आजिज़ी का जो एहसास पैदा होता है, उसके नतीजे में अपने आप को जो छोटा समझता है अल्लाह के मुकाबले में, ये हकीकत है तवाज़ो की। और इसी के साथ कहते हैं व क़बूलुल हक़्क़ि बिहुस्निल खुलुक़ि, और अच्छे अखलाक के साथ साथ एक इंसान का हक़ बात को कबूल कर लेना, चाहे वो अल्लाह की तरफ से आए, चाहे वो बंदों की तरफ से आए। तो चाहे वो जान और माल के एतबार से हुकूक हो लोगों के, या इसी तरह से अल्लाह की तरफ से रसूलों के ज़रिए से आने वाला हक़ हो, तो ये नहीं कि इंसान नाराज़गी के साथ में उसको कबूल करे, ज़बरदस्ती कबूल करे, नहीं, बल्कि अपने अखलाक को बरकरार रखते हुए हक़ बात को तस्लीम कर लेना। बाज़ औक़ात इंसान हक़ बात को मानता है, लेकिन लोगों को दिखाई देता है कि मजबूरन ज़बरदस्ती माना है, दबाव की वजह से माना है। नहीं, एक इंसान हक़ को तस्लीम करते हुए अखलाक और अच्छे अखलाक को का भी एहतमाम करे। तो यहाँ कहते हैं कि अत्तवादु तहक़ीरुन नफ्स व इहानतुहा बिन्निस्बति इला अज़मतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत के एहसास के तहत एक इंसान का अपने आप को हक़ीर और कमतर जानना और उसको कमतर बनाना अल्लाह के मुकाबले में, और इसी के साथ साथ हक़ को कबूल कर लेना अच्छे अखलाक का एहतमाम करते हुए, इसका नाम तवाज़ो है। ये नहीं कि एक इंसान दुनिया मफाद के लिए एकदम ज़मीन पर गिर जाए और लोगों से फ़ायदे तलब करे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, हलाल व हराम हो। तो बाज़ लोगों में ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ तवाज़ो नहीं है, ये चीज़ ज़िल्लत है और इसको अच्छा नहीं माना गया है कि आदमी अपनी इज़्ज़त को ख़राब करके दुनिया मफाद के लिए, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए अपने आप को लोगों के आगे गिरा दे। ये अच्छी बात नहीं है। मोमिन अपने नफ्स की इज़्ज़त रखने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में अपने आप को कमतर समझना, और लोगों की तरफ से हक़ बात आए तो उस हक़ के मुकाबले में अपने को बड़ा नहीं समझना, बल्कि उस हक़ के मुकाबले में अपने को छोटा बनाकर उस बात को कबूल कर लेना और खुशदिली से कबूल करना। ये नहीं कि आदमी मजबूरन ज़बरदस्ती मान ले दबाव की वजह से। तो अल्लामा मुनावी ने ये बात अत-तौक़ीफ़ अला मुहिम्मत तारीफ़ में ये बात सफ़ा नंबर 111 पर कही है। तो इससे एक बात मालूम हुई कि तवाज़ो क्या है। तवाज़ो अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को छोटा समझना और हक़ को कबूल कर लेना, इसका नाम है। और इसी तरह से बंदों पर बड़ाई न जताना, ये भी तवाज़ो है कि एक इंसान दूसरों के मुकाबले में अपने को ऊँचा समझे और दूसरों को हक़ीर जाने। तो ये जो हक़ारत दूसरों के दिलों में होती है, ये तकब्बुर है, इसका ना होना तवाज़ो है। जैसा कि अल्लामा सनानी ने कहा है कि आदमुल किब्र तवाज़ो है। तवाज़ो की खूबी क्या है, इसकी क्या है, क्यों ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो भी बंदा अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है तो अल्लाह ज़रूर उसको रिफ़ात, उसको ऊंचाई, उसको बुलंदी अता फरमाता है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताबुल बिर्र वस्सिला वल आदाब में रिवायत किया है, हदीस नंबर 2588। इस हदीस से कई बातें मालूम होती हैं। नंबर 1 कि जो भी बंदा, चाहे वो आमी हो, आलिम हो, चाहे वो इंसान मालदार हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, बड़ी उम्र का हो, छोटी उम्र का हो, कोई भी इंसान
جب تواضع اختیار کرتا ہے تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اپنے کو چھوٹا بناتا ہے لیکن اللہ اس کو اونچائی دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اہم ترین بات جو یہاں پر حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ایک لفظ ہے للہ، اللہ کے لیے، کہ جو انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچائی عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے ایک انسان مثال کے طور پر کوئی عالم ہے، مثال کے طور پر خطبہ دیا جمعہ کا، اور اس خطبے میں اس سے کوئی حوالہ دینے میں غلطی ہو گئی یا کوئی حدیث کے الفاظ یا آیت پڑھنے میں غلطی ہو گئی۔ اب خطبے کے بعد کوئی نوجوان جو زیادہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے اب وہ آپ کو مل گیا، کہا کہ مولوی صاحب آپ جو خطبے میں آیت پڑھے نا وہ آیت آپ تھوڑا پڑھنے میں آپ سے چوک ہو گئی، ایسی نہیں ایسی ہے۔ اور یہ کہ لوگ مسافے کے لیے کھڑے بھی ہیں اس کے ساتھ اور دیکھ رہے ہیں عالم نے کتنا اچھا خطبہ دیا، لیکن یہ بیچارہ آ کے بیچ میں بول دیا آپ نے غلطی کی، سارا معاملہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے، جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتنا اچھا خطبہ تھا۔ ایسے وقت میں آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کا عیب لوگوں کے سامنے آئے، لیکن انسان اگر اپنے سے بڑا حق کو مانے کہ میں بڑا نہیں ہوں، حق بڑی چیز ہے، لوگوں تک حق بات جانی چاہیے، نہ کہ میری بڑائی، میں چھوٹا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین بڑا ہے، قرآن مجھ سے بڑھ کر ہے، سنت مجھ سے بڑھ کر ہے، تو لوگوں کے پاس حق بات جانی چاہیے۔ اب یہ آدمی اس نوجوان سے کہے واقعی آپ نے صحیح کہا، اللہ جزائے خیر دے، یہ نہیں کہ رسمی طور پر کہے، حقیقی طور پر کہے، دل سے مانے کہ واقعی صحیح بات تھی، اللہ جزائے خیر دے، اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت دیتا ہے۔ لیکن اکثر انسان سمجھتا یہ ہے کہ اگر میری غلطی لوگوں کے سامنے آ جائے اور میں تسلیم کر لوں اور میں اس کی بات کو مانوں اور اس کو صحیح اور میں غلط بن جاؤں تو ایسی صورت میں میری عزت کم ہو جائے گی۔ انسان حق کو رد کر کے عزت نہیں پا سکتا ہے، شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ اگر عزت والا راستہ ہے تو حق کی قبولیت کے ساتھ ہے، حق کے مقابلے میں اپنے کو چھوٹا بنانا، دلیل کے مقابلے میں شخصیت کو چھوٹا کرنا، یہ انسان کو عزت دیتا ہے، اور یہی سلف کی زندگی میں آپ کو دیکھنے ملے گا۔ تو یہاں پر حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بھی بندہ اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ اسے اونچائی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں ہم کو لوگوں کے مقابلے میں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، حق کے مقابلے میں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے کو چھوٹا بنانے پر راضی ہونا چاہیے۔ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی عظمت کا احساس ضروری ہے۔ جب تک اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے بارے میں اس نے جانا ہی نہیں کچھ بھی۔ اللہ کے بارے میں جاننا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ تو اللہ کی بڑائی جب دل میں آئے گی، اللہ کی بڑائی کا احساس جب دل میں آئے گا، تو کیا اس کے ساتھ اپنی بڑائی بھی دل میں رہ سکتی ہے؟ جس انسان کے دل میں اللہ بھی بڑا اور میں بھی بڑا اگر ایسا ہو تو کیا ہے؟ اس کے دل میں بگاڑ ہے۔ ابھی اللہ بڑا اور میں چھوٹا ہوں، اللہ کی بات بڑی میری بات چھوٹی، یہ اگر مزاج میں ہو، بلکہ اتنا زیادہ اس کے اندر خیر آ جائے کہ پھر دوسرے لوگ ان کے مقابلے میں اس کے دل میں بات پیدا ہو کہ وہ اچھا ہے، میرے اندر بہت کمیاں ہیں، وہ اچھا ہے، میرے اندر کمی ہے، اور اس کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو کمتر ماننے لگے، یہ اور اعلیٰ درجہ ہے، اور اعلیٰ درجہ ہے۔ تو یہ جو چیز اپنی خوبیوں کا اعتراف اپنی جگہ ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو یعنی دنیوی صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو دینی صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو کچھ اور نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، لیکن ان کا شکر ماننا، ان نعمتوں کا شعور ہونا یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک انسان کا اپنے کو یہ سمجھنا کہ میری جو بھی چیزیں ہیں، صلاحیتیں، نعمتیں، جو کچھ میرے پاس ہے میری وجہ سے ہے، اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے تو بہت بڑی غلطی پر ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے جو چاہا اس کو دیا، جس گھر میں چاہا، جس ملک میں چاہا، جس دور میں چاہا، جن صلاحیتوں کے ساتھ چاہا، صورت اور سیرت کے اعتبار سے اور اسی طرح سے مادی اعتبار سے جو چیزیں اللہ نے چاہیں اس کو دی، اس کا کمال نہیں ہے۔ یہ قارون کا طریقہ ہے کہ وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ مجھ کو خزانے ملے ہیں یہ میرے علم کی بنیاد پر ملے ہیں،
یہ تواضع نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کے بارے میں یہ جانے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ سخی ہے، کریم ہے، اس نے اپنی طرف سے مجھ کو دیا ہے، میرا کوئی کمال اس میں نہیں ہے۔ تو اپنے کمال کی نفی کرنا اور اللہ رب العالمین کے احسان کو ماننا، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا اور اپنی بڑائی کی نفی کرنا، اس کا نام تواضع ہے۔ یہ جب تک نہیں آئے انسان کے اندر، واللہ عبودیت کی لذت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ عبودیت کی اصل جو ہے اس میں تواضع، خشوع، تذلل موجود ہے۔ جب تک تو چھوٹا نہیں بنے گا تب تک کہ واقعی اللہ کا قرب تجھ کو نصیب نہیں ہوگا۔ جب تک تو اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو جھکائے گا نہیں تب تک کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملے گا۔ اور آپ دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کر، حاصل کر، اللہ کے قریب ہو جا۔ تو اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا سجدے میں، کہ پیشانی زمین پر رکھ، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں ذلیل کر، چھوٹا بن، تب جا کر اللہ کا قرب تجھ کو ملے گا۔ تو کوئی انسان اللہ کا قرب اگر چاہتا ہے تو تکبر کے ساتھ، اپنی ذاتی بڑائی کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ اس کو اللہ کا قرب ملنے والا نہیں ہے، جب تک کہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ بنائے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے اور تواضع ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من آدمی الا فی رأسہ حکمۃ بید ملک، یہ جو بھی آدمی ہوتا ہے تو اس کے سر پر، اس کے سر میں ایک لگام ہوتی ہے جو ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جیسے جانور ہوتا ہے دابہ، اس کے ناک میں ایک لگام لگی ہوتی ہے اور سوار کے ہاتھ میں وہ لگام ہوتی ہے۔ ہر آدمی تمثیلی انداز میں، حقیقت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من آدمی الا فی رأسہ حکمۃ بید ملک، کہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے اور اس کے سر میں لگی رہتی ہے۔ فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ ارْفَعْ حَكَمَتَهُ، جب انسان تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی، انکساری اختیار، ہیوملٹی یا ہمبل بنتا ہے، ہیوملٹی اختیار کرتا ہے، جب تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے، قِيلَ لِلْمَلَكِ، فرشتے سے کہا جاتا ہے، ارفع حکمتہ، اس کے لگام کو اوپر کرو۔ ظاہر بات ہے کہ جانور کے لگام کو جب اوپر کیا جائے تو اس کا سر بھی اوپر ہو جاتا ہے۔ اور وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ ضَعْ حَكَمَتَهُ، اور جب یہ گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، تو فرشتے سے کہا جاتا ہے، ضع، ذات کے ساتھ میں، ضع حکمتہ، اس کی لگام کو نیچے کرو، یعنی اس کو جھکایا جاتا ہے۔ جب لگام کو نیچے کیا جائے تو جانور کا سر نیچے ہو جاتا ہے، تو اس انسان کو جو ہے اس کی لگام نیچے کر دی جاتی ہے، یعنی اس کا سر جھکایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اللہ جھکاتا ہے، اس کو چھوٹا کرتا ہے، اور جو چھوٹا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ اللہ کی دنیا میں بڑا بن کے عزت نہیں پائی جا سکتی ہے، چھوٹا بن کے ہی اللہ کے ہاں مقام ملتا ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے اور اسی طرح سے امام البزار نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5675، اور اسی طرح سے الصحیحہ میں حدیث نمبر 538 پر یہ حدیث موجود ہے اور حسن درجے کی ہے۔ بعض نسخوں میں ضاد کی بجائے دال کے ساتھ میں ہے، لیکن زیادہ مناسب لفظ یہاں پر ہے کہ ضاد کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس کو نیچے کرو۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ علماء نے کہا کہ یہاں پر لگام نیچے اوپر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ مراد یہ ہے، یہ انسان، جو انسان اونچا بننے کی کوشش کرتا ہے اسے نیچے کر دیا جاتا ہے، اور جو انسان چھوٹا بنتا ہے تو اس انسان کو اللہ اونچائی عطا فرماتا ہے، اس کا سر اونچا کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ گھمنڈ کی وجہ سے اس کا سر نیچا کر دیتا ہے۔ یہ ذلت ہوتی ہے، یعنی عزت اس کو ملتی ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے، اور ذلت اس کے نصیب میں آتی ہے جو گھمنڈ کرتا ہے۔ تو گھمنڈ کا نتیجہ ذلت ہے، گھمنڈ کا نتیجہ، تکبر کا نتیجہ ذلت ہے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے عزت ملے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے تکبر کا نتیجہ ذلت ہی ہے۔
قرآن کریم میں بھی تواضع کی فضیلت آئی ہے اور اشارات ہیں جس کو سلف نے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الحج میں آیت نمبر 34-35 آپ اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 34-35 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اے نبی خوشخبری سنائیے مخبتین کو خوشخبری سنائیے۔ کون ہے یہ؟ قرآن ہی میں اللہ نے بیان کر دیا، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دلوں پر کپ کپی چھا جاتی ہے۔ اللہ کی بڑائی کی وجہ سے، اللہ کے خوف و خشیت کی وجہ سے ان کے دل دہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے۔ پھر والصابرین علی ما اصابہم، اور جو بھی تکلیفیں اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں پہنچاتا ہے، جو بھی تکلیفیں ان کے مقدر میں آتی ہیں تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی شکایت نہیں کرتے ہیں، واویلا نہیں مچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ان تکلیفوں کی بنا پر، بلکہ ان پر صبر کرتے ہیں، اللہ سے راضی رہتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھنے والے، پابندی کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام کرنے والے، اور ظاہراً و باطناً ان کی تمام شروط و واجبات و آداب کا اہتمام کرنے والے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ بطور رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ جسمانی صلاحیت ہو، یا جو بھی اثر ہو، انفلوئنس ہو، ان ساری چیزوں کو لوگوں کے نفع کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں، روک کے نہیں رکھتے ہیں، خیر کو روکنے والے نہیں بلکہ خیر کو حقدار تک پہنچاتے ہیں، چاہے پھر زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقات کی صورت میں ہو، تعاون کی صورت میں ہو، نصیحت کی صورت میں ہو، کسی بھی تعلیم کی صورت میں ہو۔ تو کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کیونکہ اللہ نے رزق میں صرف مال نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ظاہر و باطنی وہ ساری رزق ہیں، تو اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی مخبتین کو۔ مخبتین کون ہیں؟ اس کی تفسیر میں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی قولہ تعالی وبشر المخبتین قال ہم المتواضعون، ہم المتواضعون، یہ وہ لوگ ہیں جو عاجزی اور انکساری تواضع اختیار کرتے ہیں، چھوٹے بن کے رہتے ہیں، بڑے بن کے نہیں چلتے، زمین پر چلیں گے تو ٹھاٹھ سے چلیں گے کیونکہ دل میں بڑائی ہے، بات کریں گے تو فخریہ بات کریں گے جس لیے کہ دماغ میں ان کے بھرا ہوا ہے کہ میں اونچا ہوں۔ تو یہ جو مزاج ہے نہیں، وہ اپنے عیوب سے باخبر ہیں اور اللہ کے پیمانے کو جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ میں کمتر ہوں، اللہ کے ہاں میں ویسا نہیں ہوں جیسا اللہ کا مطالبہ ہے، بس اللہ قبول کر لے تو بڑی بات۔ انہیں ہمیشہ اپنی کوتاہیوں کا احساس رہتا ہے۔ تواضع تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اپنی کوتاہی دونوں کا احساس ہو، اللہ کی بڑائی، اللہ کے کمالات، اللہ کی خوبیاں، اللہ کے احسانات، ان کا احساس ہو، اور اسی کے ساتھ اپنی کوتاہیاں، اپنی کمیاں، ان پر انسان کی نگاہ ہو، تو اس میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ گھمنڈ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اپنی خوبیوں پر نگاہ ہو اور اللہ کے محاسبے کو آدمی بھول جائے، اور ایک انسان دوسروں کے عیوب پر نگاہ رکھے، اپنی خوبیاں، دوسروں کے عیوب، اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسروں کی حقارت اور اپنی عظمت دل پر چھا جائے گی اور اللہ کو بھول جائے گا۔ تو یہ بڑی مصیبت ہے۔ کہا کہ فی قولہ تعالی وبشر المخبتین قال هم المتواضعون، کہا کہ یہ مخبتین کون ہیں؟ یہ تواضع، عاجزی، انکساری، ہیوملٹی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ امام عبدالرزاق نے اسے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، اور یہ معتبر روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اور تفسیر عبدالرزاق میں حدیث نمبر یہ روایت نمبر 1930 پر یہ موجود ہے۔ اسی طرح سے ابن جریر الطبری نے بھی اس کو روایت کیا، اور مجاہد سے بھی قول اسی طرح کا آیا ہے کہ المخبتون المتواضعون، مخبتین کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو تواضع اختیار کرنے والے ہیں، ہمبل پیپل۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، سورہ ہود آیت نمبر 23۔ کہا کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے،
اور نیک اعمال کرتے رہے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور اپنے رب کے فرما بردار بنے رہے، اپنے رب کے مقابلے میں اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے بنے رہے، أَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون اور اس جنت میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان و عمل کے ساتھ ایک اور چیز ذکر کی جس پر جنت کا وعدہ کیا گیا اور جنت میں ہمیشگی کی زندگی کی بشارت سنائی گئی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے رب کے لیے اخبات اختیار کیا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کہتے ہیں یقول خافوا، ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے لیکن گھمنڈ میں نہیں آئے، بلکہ خافوا اللہ سے ڈرتے رہے۔ ایمان لا کی بھی اللہ سے ڈرے، کفر نہیں کیا انہوں نے بلکہ ایمان لائے پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ امن چین اطمینان نہیں کہ بس آپ ایمان تو لے آئے، نہیں، پھر بھی ڈرتے رہے۔ پھر ایمان لا کے نیک عمل کرتے رہے لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے محاسبے کا خوف ہو، جسے آخرت کے دن کا احساس ہو، جسے جہنم کا خوف ہو، آخرت کے احوال کو وہ جانتا ہو۔ تو کہا کہ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ سے مراد کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ابن جریر الطبری نے اس کو اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کہتے ہیں الْإِخْبَاتُ التَّخَشُّعُ وَالتَّوَاضُعُ۔ اخبات کیا ہیں؟ قتادہ تابعی ہیں، کہتے ہیں یہ ہے الإخبات التخشع والتواضع، خشوع اور تواضع کا نام ہے کہ ایک انسان ظاہراً و باطناً اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے اپنے آپ کو جھکا دے، اس کی زندگی میں جھکاؤ ہو، اس کی زندگی میں گھمنڈ اور اونچائی نہیں ہو، اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا عاجز مانتا ہو، اور التواضع اس کے اندر ہو، وہ حق کو قبول کر لیتا ہو، حق کے مقابلے میں سرکشی نہیں کرتا ہو، میں نہیں مانتا، میں بہت بڑا ہوں، میری بے عزتی ہو جائے گی تو نہیں مانوں گا، نہیں کرتا ایسا، حق بات کو مان لیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، ان کے مقابلے میں اپنے کو بڑا نہیں بناتا ہے۔ تو کہا کہ التخشع والتواضع، تو مخبتین میں سے کون ہیں؟ اخبتوا الی ربہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان چھوٹا بنا کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تواضع کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 88، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازوؤں کو اہل ایمان کے لیے جھکائے رکھیے، جھکائے رکھیے۔ امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازوؤں کو اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے جھکائے رکھیں۔ کہتے ہیں ای علن جانبک لمن آمن بک وتواضع لہم، اپنے بازوؤں کو اہل ایمان کے لیے جو ایمان لے آئے آپ پر، ان کے لیے جھکائے رکھیے اور تواضع سے پیش آئیے۔ وَأَصْلُهُ أَنَّ الطَّائِرَ إِذَا ضَمَّ فَرْخَهُ إِلَى نَفْسِهِ بَسَطَ جَنَاحَهُ ثُمَّ قَبَضَهُ عَلَى الْفَرْخِ، کہتے ہیں کہ اس کے یعنی تمثیلی انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک پرندہ جب جیسے چاہے کوئی اپنے بچے کو جب وہ یعنی اپنے قریب کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ پر اپنے پھیلا کر اس کو اس پر ڈال کر اس کو اپنے پاس سمیٹ لیتا ہے، پروں کو جھکاتا ہے اس کے اوپر اور اس کو اپنے پاس سمیٹ لیتا ہے۔ کہتے ہیں فَجُعِلَ ذَلِكَ وَصْفًا لِتَقْرِيبِ الْإِنسَانِ أَتْبَاعَهُ، تو یہ جو وصف اللہ نے بیان کیا ہے یہ اسی مناسبت سے ہے کہ ایک انسان جو بھی اس کے پیروکار ہیں ان کو اپنے سے قریب رکھیں، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں اور ان کو گویا کہ ان کا وہ محافظ بنے، ان کو پروٹیکٹ کرنے والا بنے، گمراہی سے اور بے وقوفی سے، غلطیوں سے ان کو بچائے۔ تو جیسے پرندہ اپنے بچوں کو، چڑیا اپنے بچوں کو، مرغی اپنے جو بھی بچے ہوتے ہیں، چوزے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے پروں سے اپنے پاس سمیٹ لیتے ہیں محفوظ رکھنے کے لیے۔ آپ بھی ایسا کیجئے، آپ بھی ایسا کیجئے۔ تو امام القرطبی نے بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا معاملہ کیا تھا؟ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،
آیا فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی تو آپ کا رعب اس پر اتنا چھا گیا کہ اس کی سانس پھولنے لگی گھبراہٹ سے۔ آپ دیکھیے جب کوئی ایک آدمی کسی بعض اوقات بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے یا کسی بڑے انسان کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس کا سانس پھولنے لگتا ہے گھبراہٹ کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ کا رعب تو بہت دور تک جاتا تھا، وہ آدمی جب آپ کے پاس آیا تو آپ کے پاس آنے سے اس پر رعب چھا گیا اور سانسیں پھولنے لگیں۔ فقال هون علیک، آپ نے کہا ٹھیک ہے، مطلب اپنے آپ کو سنبھالو، یا ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں ایٹ ایز، مطلب اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے، هون علیک، نرمی اختیار کرو۔ فإنی لست بملک، میں کوئی بادشاہ تھوڑی نہ ہوں۔ آپ نے اس آدمی کا یعنی اس کی دلجوئی کرتے ہوئے اس کو ہمت بندھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں کوئی بادشاہ تھوڑی نہ ہوں۔ لست بملک فإنی لست بملک انما انا ابن امرأة تأکل القدید، میں تو ایک ایسی عورت کی اولاد ہوں، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کو یعنی قدید کھاتی تھی۔ قدید عربی میں بولتے ہیں، عربوں میں بولتے ہیں کہ جب گوشت قربانی وغیرہ کا ہوتا تھا وہ لوگ اس کے ٹکڑے کرتے تھے لمبے لمبے اس طرح سے، یعنی اسٹرپس اس کے کر کے اس کو نمک وغیرہ لگا کے سورج کی روشنی میں یا دھوپ میں، جس کو آپ کہیں دھوپ میں، اس کو آپ سوکھنے کے لیے رکھتے تھے اور پھر اس کو بنا کے کھاتے تھے۔ تو یعنی گوشت کے ٹکڑے کر کے اسے نمک لگا کے اور اس کو کھاتی تھی، یعنی یہ عاجزی کا انداز ہے۔ تو بہت بڑے رائل فیملی کا میں نے ہوں کہ ایک دم ایسے بڑے بڑے برتنوں میں اور یہ کھاتے تھے اور عالی شان ہم لوگ زندگی گزارتے تھے، نہیں، میں ایک سیدھی سادی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو باہر دھوپ میں سکھا کے کھاتی تھی۔ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا؟ تاکہ اس آدمی کے اندر اس پر سے آپ کا رعب کم ہو، اس کی گھبراہٹ کم ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میں بہت اونچے خاندان کا ہوں، تجھ کو مجھ سے اور ڈرنا چاہیے، تو کم ڈر رہا ہے، نہیں کہا ایسا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی دلجوئی کے لیے، اس کا ڈر کم کرنے کے لیے اپنے لیے تنازل اختیار کیا، اپنے کو کم کر کے بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ انسان تھے، سارے رسولوں کے سردار ہیں، اور آپ کی خوبیوں کا تذکرہ اس کے لیے وقت بھی اتنا نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، ایک عام عورت کا بیٹا ہوں جو بالکل گوشت سکھا کے کھاتی تھی۔ تو آپ نے ایسے انداز میں بات کی تاکہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہلکا پن اس کے اوپر ہو، وہ آدمی بالکل گھبراہٹ اس کی کم ہو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7052 پر یہ حدیث موجود ہے، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بالعکس لوگوں سے گھمنڈ سے پیش آنے سے منع کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ تواضع، انسان لوگوں کے درمیان رہے اور عام انسان بن کر رہے، ان پر فوقیت نہ جتائے، بلکہ میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں ایسا رہے۔ لیکن اس کے بالعکس یہ ہے کہ ایک انسان اپنی بڑائی لوگوں پر جتانے کی کوشش کرے اور ان کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کرے اپنے قول سے یا اپنے سلوک سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ کیا کہا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے یعنی اپنا چہرہ، اپنے گال لوگوں سے پھیر مت، گھمنڈ کے طور پر۔ بعض لوگوں میں بات ہوتی ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے دوسری طرف دیکھ کے بات کریں گے، عالی شان اور شاہی انداز ہے یہ، ہم تو دیکھتے بھی نہیں تم کو، تو یہ نہ دیکھ کر بات کرنا، دوسروں کو اعراض کر کے ان سے بات کرنا ایک گھمنڈ کا انداز ہے کہ آدمی بات کرے لیکن چہرے کی طرف نہ دیکھے اور کہیں اور دیکھ کے بات کرے کہ یہ بہت اونچا انسان ہے جو دیکھتا بھی نہیں ہے دوسروں کو، اپنی دنیا میں رہتا اور ویسے بات کرتا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے یعنی اپنے منہ کو پھیر مت گھمنڈ کے طور پر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تکبر کے طور پر زمین میں فخر کی چال مت چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی مختال کو، فخور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مختال وہ ہے جس کی چلنے میں گھمنڈ کا انداز ہو، فخور وہ ہے جس کی بات میں گھمنڈ ہو۔ مختال وہ ہے جس کے چلنے میں انداز دکھائی دے کہ اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اور فخور وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنی بڑائی دوسروں پر
جتائے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی آیا، ہم آگے دیکھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے لوگوں سے سلوک کرتے وقت گھمنڈ اور بڑائی اور لوگوں کی حقارت کا اظہار کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ لوگوں کا اکرام کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ نرمی اور عاجزی سے پیش آنے والا ہو، لوگوں پر اپنی بڑائی جتانے والا نہیں ہو۔ حدیث میں کہا گیا کہ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد، کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کا پیغام بھیجا ہے، وحی بھیجی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر سرکشی نہ کریں اور کوئی کسی پر فخر نہ جتائے۔ دو باتیں یہاں جس سے منع کیا گیا ہے، بغی اور فخر۔ بغی اور فخر، فیومی کہتے ہیں المصباح المنیر میں، کہتے ہیں کہ وہ بغى علی الناس بغیا ظلم واعتدى فهو باغ والجمع بغات۔ یہاں پر حتی لا یبغی احد، یبغی جو لفظ آیا ہے یہ کہاں سے آیا؟ عربی زبان میں اس کے لیے اصل لفظ ہے بغا، بغا، جس پر ہمارے یہاں بھی بغاوت کرنا ہوتا ہے، کسی کے مقابلے میں سرکشی کرنا۔ کہتے ہیں وہ بغى علی الناس بغیا، ایک انسان لوگوں کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور اس کے لیے لفظ ہوتا ہے بغی، بغیون۔ معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ظلم واعتدى، یعنی وہ یہ کہ وہ ظلم کریں اور اعتداء کرے، حدیں پار کر جائے، سرکش ہو جائے۔ فہو باغن، ایسے انسان کو باغی کہا جاتا ہے۔ والجمع بغات، اور اس کی جمع پلورل اس کا جو ہے یہ بغات ہے، ایک کو باغی کہتے ہیں، کئی ہو جائیں ایسے تو ان کو بغات کہتے ہیں۔ وبغى ای سعى بالفساد، اور بغا کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ فساد کی، بگاڑ کی کوشش کرنے کو بھی کہتے ہیں، کہ ایک انسان دوسروں پر ظلم کریں، سرکشی کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ فساد کے لیے کوشش کریں، تو ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں کہ اس نے بغاوت کی، یہ بغا ہے۔ تو بغی اس کو کہتے ہیں، ظلم کرنا دوسروں پر اور سب بگاڑنا، سب بگاڑ پیدا کرنا، ظلم کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بغی۔ المصباح المنیر میں بات موجود ہے۔ فخر کیا ہے؟ فخر ہوتا کیا ہے؟ فخر ویسے تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں الفخر ادعاء العظم والکبر والشرف، کہتے ہیں کہ فخر ہے، کیا چیز ہے؟ آدمی کا اپنی عظمت، اپنی بڑائی اور اپنے شرف کا دعویٰ کرنا، لوگوں میں اپنی زبان سے کہنا میں کتنا بڑا ہوں، شریف ہوں، کتنا اعلیٰ ہوں، اپنی زبان سے اپنی بڑائی کا، اپنے شرف کا، اپنے اونچا ہونے کا دعویٰ کرنا۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں ابن الاثیر نے یہ بات کہی، ابن الاثیر الجزری۔ فیومی کہتے ہیں وَهُوَ الْمُبَاحَاتُ بِالْمَكَارِمِ وَالْمَنَاقِبِ، انسان کا اپنے مکارم، اپنے شرف اور اپنے مناقب، اپنی خوبیوں کی بنا پر دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی کو جتانا۔ دیکھو میرے اندر کیا چیزیں ہیں، میں اتنا علم والا ہوں، دیکھو میں اچھے خاندان کا ہوں، دیکھو میں سید گھرانے کا ہوں، میری زبان کتنی اچھی ہے، میرے پاس پیسہ اتنا ہے، میں خوبصورت ہوں، میں صحت مند ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو اپنی خوبیوں کا تذکرہ کر کے دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا، تو اس کو کہتے ہیں فخر۔ من حسب و نسب وغیر ذلک، چاہے وہ حسب سے ہو، بڑے خاندان، یا نسب سے ہو، اچھے خاندان سے پیدا ہوا، مالدار خاندان، یا پھر اچھے خاندان، شریف النفس خاندان، عزت دار علماء والا خاندان، اللہ والا خاندان، اما فی المتکلم او فی آبائہ، چاہے وہ بولنے والے میں ہو، چاہے اس کے باپ دادا میں ہو۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ گار ہیں، یہ داڑھی بھی کاٹتا ہے اور دین پر چلتا بھی، یہ نمازیں بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے ہم لوگ معلوم ہے کون سے خاندان کے ہیں، ہمارے باپ دادا، ہمارا مدرسہ ہوا کرتا تھا اور ہمارے باپ دادا جو ہیں پڑھاتے تھے، جب راستے سے چلتے تھے تو سب راستہ دیتے تھے، میں اس خاندان کا ہوں۔ اگرچہ اس میں نہیں ہے وہ چیز، لیکن باپ دادا میں بھی اگر کوئی خوبی تھی تو اس کو دوسروں پر جتا کر اپنی فضیلت ان سے منوانا، اس کو کہتے ہیں فخر کرنا۔ شرعی اعتبار سے اصطلاح میں فخر اس کو کہتے ہیں۔ المصباح المنیر میں یہ بات فیومی نے کہی ہے۔ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفخر التطاول علی الناس بتعدید المناقب، اپنی فضیلت، اپنی خوبیاں گنوا کر ایک انسان کا لوگوں پر
یعنی زبان سے ان کے اوپر بڑائی جتانا، دوسروں کو چھوٹا بنا کے اپنے کو بڑا بنانا، اپنی خوبیاں گنوا کر، اس کو کہتے ہیں فخر۔ التوقیف علی مہمات تعاریف میں یہ بات المناوی نے کہی، یہ منع ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں ان دونوں ہی چیزوں کا ذکر کیوں آیا؟ اور پہلی چیز جو ہے تواضع کا ذکر کرنے کے بعد کہا یہاں تک کہ تم میں یہ چیز نہیں ہو، تم تواضع اختیار کرو، اور یہ دو چیزیں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، اور اس کی نسبت مخلوق کی طرف کی گئی۔ تم میں سے کوئی سرکشی نہ کرے کسی کے خلاف، اور تم میں سے کوئی فخر نہ کرے کسی اور پر۔ ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں تمہارے اندر تواضع ہونی چاہیے، بڑائی نہیں، اور تم لوگوں کے ساتھ دو چیزیں نہ کرو، بغی اور فخر۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص کسی پر بغی سرکشی نہ کرے، کہتے ہیں یعنی لا يعتدی علیہ وَهَذَا اعتداء بالفعل، دوسروں پر چڑھائی کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، سرکشی کرنا، ان کے اوپر جبر اور ظلم کرنا، یہ عمل سے ہے۔ کہتے یہ کیا ہے؟ یہ سرکشی عملی طور پر ہے۔ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ هَذَا اعتداء بالقول، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے، کہتے ہیں یہ زیادتی ہے اپنی زبان سے۔ تو ایک آدمی دوسروں کے خلاف سرکشی کریں، عمل سے بھی ہو سکتا ہے، مارنا، پیٹنا، ان کی چیز چھیننا، یہ کیا ہوا؟ یہ بغی ہوئی عمل سے، ان کے خلاف سازش، ان کے خلاف سرکشی، مار پیٹ جو بھی کر رہا ہے یہ عمل سے ہے۔ اور زبان سے کیا ہے؟ فخر ہے، کہ دوسروں کو ذلیل کرنا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ تو آدمی یا تو ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے بغی کے ذریعے سے، یا پھر زبان سے پہنچاتا ہے فخر کے ذریعے سے۔ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا أَنَا خَيْرٌ مِّنْكَ، اور زبان سے فخر کرنا کیسا ہے؟ اعتدا کیسے ہے؟ مثلا آدمی کہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ انسان کا دوسروں پر اپنی بہتری کو جتانا یہ فخر ہے، میں تم سے بہتر ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان کا یہی مسئلہ تھا، انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، اور یہی تکبر کی اصل ہے۔ اسی لیے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر میں آ گیا، اور وہ کافروں میں سے تھا یا ہو گیا، دونوں طرح کی تفسیر علماء نے اس کی بتائی ہے۔ تو دو چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ بغی اور فخر۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں، قول و عمل سے دوسروں کے خلاف اعتدا کرنا، حد پار کر جانا، سرکشی کرنا۔ بغی کی حرمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بغی کو، سرکشی کو، زیادتی کو، ظلم کو حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 33۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فواحش کو، بے حیائی کے اقوال و افعال کو حرام کر دیا ہے، بے حیائی کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو اس کو بھی حرام کر دیا، جو چھپا ہوا ہو اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ ایک آدمی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھے بے حیائی کی، وہ بھی حرام ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کے موبائل پہ دیکھے یہ بھی حرام ہے، چاہے وہ کھل کے کرے یا چھپ کے کرے، یا زبان سے عمل سے بے حیائی کا ارتکاب کرے یہ بھی حرام ہے، یا دل ہی دل میں بے حیائی کے کام کرے یہ بھی حرام ہے، دل ہی دل میں لذت لے یہ بھی حرام ہے۔ تو ما ظہر منہا وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ اور سرکشی، ناحق سرکشی کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ گناہ اللہ کے حق میں کہ ایک انسان معصیت کا ارتکاب کرے، روزہ چھوڑ دے، فرض روزہ، یا اسی طرح سے شراب پیے یا کچھ اور کرے، اس طرح کا کام کرے، اللہ کا حکم توڑے۔ اور بغی کیا ہے؟ لوگوں کے معاملے میں اللہ کا حکم توڑنا، کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے، ان پر ظلم کرے۔ گناہ کی دونوں قسمیں ہیں۔ ایک وہ گناہ جو انفرادی ہوتا ہے، بیٹھ کے انسان چپکے سے شراب پی لیا اور پی کے سو گیا، اس نے غلط کام کیا، یہ اثم ہے، اس میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، ممکن ہے پہنچائے بھی، جب پہنچائے گا تو بغی ہو جائے گا۔ تو ایک تو وہ گناہ ہیں جو انسان کے انفرادی ہوتے ہیں، جو صرف اللہ کے حق میں ہوتے ہیں،
دوسرے گناہ وہ ہیں جن کا اثر مخلوق کی طرف بھی جاتا ہے، جو بغی ہے، سرکشی ہے، مار پیٹ اور لوگوں کے مال ضائع کرنا یا اس طرح کی ان کی عزتیں خراب کرنا، یہ بغی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بغی کا انجام بتاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، سرکشی کا انجام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِ مِن سَبِيلٍ، کہ جس انسان پر ظلم کیا گیا اور ظلم کے بعد اس نے اپنا بدلہ لیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ہاں ملامت اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے، بڑا تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہاں لیکن وہ شخص جو صبر کریں اور معاف کر دیں تو یہ بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اعلیٰ اخلاق کی پہچان ہے۔ یہ سورہ الشورى آیت نمبر 41 سے 43 تک آپ پڑھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر ظلم ہوا بدلہ لے لیں، جائز ہے اس کے لیے، لیکن جو آدمی ناحق لوگوں کے خلاف ظلم و زیادتی کریں تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں سزا کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر بتا کہ اس سے افضل یہ ہے انتقام سے، تین حالتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان واقعی ظلم کا انتقام لے، یہ جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان سرکشی کریں اور دوسروں پر ظلم کرنے والا بنے، یہ حرام ہے، اس کا عذاب جہنم، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایک انسان اعلیٰ اخلاق کو اپناتے ہوئے اپنے ظالم کو معاف کر دے۔ تو انتقام، ظلم اور معافی، یہ تین جو ہے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تینوں سلوک جمع کر دیے اور کہا کہ جو انسان صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت اونچے اخلاق کی چیز ہے، یہ بہت ہی عظیم الشان امور میں سے ہے جو ایک انسان اخلاقی طور پر اپنے اندر پیدا کرے۔ سرکشی کا عذاب دنیا میں بھی مل جاتا ہے، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی، اس لیے یہاں کہا کہ حتی لا یبغی احد علی احد، تکبر کا نتیجہ سرکشی ہوتا ہے۔ جس انسان میں تواضع کی بجائے گھمنڈ آ جائے، اس انسان میں ظلم اپنے آپ آ جاتا ہے، وہ لوگوں کی عزتیں خراب کرتا ہے، اپنے گھمنڈ کی، اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو چھوٹا بنانا اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہے، اور اپنی بڑائی کو برقرار رکھنے کے لیے دوسروں کو دبانا اور کچلنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں قول و عمل کی سرکشی اور ظلم اس کے اندر آ ہی جاتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ تو کہا کہ اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین، دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلدی جلدی ان کی سزا دے دیتا ہے۔ ایک ظلم بغی، ایک ظلم بندوں پر ظلم کرنا، اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑ کر دل دکھانا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ تو بغی جو یہاں پر ہے یہ سرکشی، ظلم اور دوسروں کے مقابلے میں اعتداء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی معنی اس کے ہیں، زنا کے لیے بھی بغی کا لفظ آتا ہے۔ تو امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 137، اور حدیث صحیح ہے۔ تو یہ بات ہم نے دیکھی کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مومن کو تواضع والا ہونا چاہیے، گھمنڈ والا نہیں، اور اسے دوسروں پر زیادتی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو معاف کرنے والا اور ان کو بلکہ اپنے پروں میں لینے والا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے تجھ کو طاقت دی ہے، چاہے وہ جسمانی طاقت ہو، سیاسی طاقت ہو، اگر مال کی طاقت ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو دوسروں کو کچلے، بلکہ دوسروں کو تو اپنے پروں میں لے کر ان کے لیے تو خود محافظ بن جا۔ اللہ تعالیٰ اگر تو دوسروں کے لیے چھوٹا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو عزت دے گا، اللہ تجھ کو آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی عزت دے گا۔ اور ہم اپنے مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گھمنڈی ہوتے ہیں لوگ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، لیکن جو لوگ تواضع والے ہوتے ہیں اور لوگوں پر رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے کام آنے والے ہوتے ہیں، وہ نہ بھی چاہیں منع بھی کریں تبھی بھی لوگ ان کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو تواضع کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں عزت ملتی ہے،
اور گھمنڈ کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں ذلت ملتی ہے۔ تو یہاں پر زیادتی اور فخر سے منع کرتے ہوئے تواضع کا حکم دیا گیا۔ تو یہ بات ہم نے دیکھی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ باتیں، لیکن انشاءاللہ جتنا مواد ہمارا مکمل ہو ہم دیکھیں گے، بقیہ اگلے درس میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 10 اور 11، اگرچہ 11 نمبر حدیث جو ہے اس میں صرف اشارہ کر دیا ابن حجر رحمہ اللہ نے، اس کا بھی معنی، اس کا بھی متن اسی کے قریب ہے۔ کیا حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من رد عن عرض اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اخرجہ الترمذی وحسنہ، ولأحمد من حدیث اسماء بنت یزید نحوہ۔ کہتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے گا، اللہ تعالیٰ، یا اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے دور کرے گا۔ جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے گا، اس کی عزت کو بچائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ انسان کا چہرہ اس کی عزت ہوتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے، کہ جو اپنے بھائی کی عزت دنیا میں بچائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ میں ذلیل ہونے سے بچائے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ صحیح جامع صغیر میں بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6262 6262۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کی عزت بچانا چاہیے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے وَلِأَحْمَدَ مِنْ حدیث اسماء بنت یزید نحوہ، اور مسند احمد میں بھی، ترمذی کے علاوہ مسند احمد میں بھی ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت اسماء بنت یزید سے مروی ہے، اسی کے قریب اس کا بھی متن ہے، لیکن سند کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہے، اور پہلی حدیث جو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ہے وہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث میں کیا بات ہے؟ اس حدیث میں ایک مسلمان کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے، ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی یا اپنی مسلمان بہن کی عزت کو بچانے والے بنیں۔ وہ موجود نہیں ہے اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے، کوئی انسان ان کے بارے میں کوئی بری بات بول دیتا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسی ہے، اور آپ اس مجلس میں موجود ہیں، اور وہ مسلمان مرد، آپ کا بھائی یا آپ کی بہن یا کوئی مسلمان، وہ موجود نہیں وہاں پر اپنی عزت کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے سے الزام کو دور کرنے کے لیے، اپنے سے تہمت کو الگ کرنے کے لیے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی عزت کا دفاع وہاں پر کریں۔ یہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جہنم سے بچاؤ قرار دیا، اور کئی حدیثیں اس معنی میں آئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سی حدیثیں ہیں۔ جو حدیث ہم نے دیکھی وہ ترمذی کی ہے۔ امام البیہقی نے بھی الکبریٰ میں، السنن الکبریٰ میں یہ بات ایک روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رد عن عرض اخیہ کان له حجابا من النار، من رد عن عرض اخیہ کان له حجابا من النار، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، اپنے بھائی کی عزت پر جو آنچ آئے اس آنچ کو دفع کرے گا، اس کی عزت کو خراب ہونے سے اس کو بچائے گا، کان له حجابا من النار، اس کا یہ عمل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا، جہنم سے بچاؤ بن جائے گا۔ اس نے اپنے بھائی کی عزت کو بچایا، اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل اس کے لیے جہنم سے بچاؤ بن جائے گا۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ہی روایت کیا ہے، اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 6263 پر یہ حدیث موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نصر اخاہ بظہر الغیب نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. ابھی تو آپ نے آخرت کا سنا، جہنم کے بارے میں سنا، لیکن آپ دیکھیے یہاں پر کیا حدیث کے الفاظ ہیں، من نصر اخاہ بظہر الغیب، جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے، نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا. جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے. کوئی آدمی اس کے بارے میں برا بول رہا ہے، وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے خود موجود نہیں ہے، آپ وہاں موجود ہیں، اگر آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی، نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ اس کے بارے میں جھوٹی بات بول رہے ہیں. یعنی واقعی جھوٹ ہو تو اگر وہ سچ ہے تب بھی اس میں تفصیل ہے، لیکن یہ کہ کوئی آدمی اس کو ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان اس کے بارے میں بری بات بول رہا ہے اور آپ موجود ہیں، تو کہا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے اس کی غیر موجودگی میں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا. معلوم ہے کہ ایک مومن کی مدد اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے. ایک مومن کی عزت بچانا اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کو حقدار بناتا ہے کہ اللہ اس کی عزت کو بچائے، اللہ اس کی مدد کرے. امام البیہقی نے سنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6574 6574 اور حدیث حسن درجے کی ہے. علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی الحدیثین دلیل، ان دونوں حدیثوں میں حضرت ابو الدرداء اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی حدیثوں میں اس بات کی دلیل ہے علی فضیلۃ الرد علی من اغتاب اخاہ عندہ وہو واجب. کہتے کہ ان دونوں حدیثوں میں اس بات کی دلیل ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا اس کی غیبت کی جائے تو اس غیبت کا جواب دینا چاہیے، اس کو رد کرنا چاہیے اور مومن کی عزت کو بچانا چاہیے. اور کہتے ہیں وہو واجب، یہ واجب ہے، لأنہ من باب الانکار للمنکر، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یہ منکر کا انکار کرنے کے باب میں سے ہوتا ہے. یعنی یہ کام کیا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچانا، تہمت سے اس کو بری کرنا، یہ منکر کا انکار ہے، کیونکہ غیبت کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا برائی ہے، اس پر ٹوکنا یہ منکر کا انکار ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سے آتا ہی ہے. وَلِذَا وَرَدَ الْوَعِيدُ عَلَى تَرْكِهِ، کہتے اسی لیے اس کام کے ترک کرنے پر وعید بھی آئی ہے. یعنی مسلمان کی عزت بچانا اگر نیکی ہے تو مسلمان کی عزت نہیں بچانا گناہ ہے، اس پر وعید بھی آئی ہے. یعنی یہ نہیں کہ کیا تو اچھا، نہیں تو کچھ بات نہیں، بلکہ اس کی عزت کا دفاع نہ کرنا آخرت میں اس کے لیے وعید ہے. کیا وعید ہے آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من امرئ یخذل امرأ مسلما فی موطن ينتقص فیہ من عرضہ وینتہک فیہ من حرمتہ الا خذلہ اللہ تعالی فی موطن یحب فیہ نصرتہ. کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص کسی مقام میں، کسی معاملے میں اس کی عزت، اس کی تنقیص کی جائے، اس کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور اس کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، کسی مسلمان کو کسی جگہ پر کسی معاملے میں اس کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہو اور کوئی انسان اس کو اس حال میں چھوڑ دیتا ہے، ما من امرئ یخذل امرأ مسلما، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے الا خذلہ اللہ تعالی فی موطن یحب فیہ نصرتہ، اللہ تعالیٰ بھی اس چھوڑنے والے کو ایسے وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دے گا جب وہ چاہتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے. ایک مومن کی تو نے مدد نہیں کی، ایسے وقت میں وہ موجود نہیں تھا، اس کی عزت خراب کی جا رہی تھی اور تو نے اس کا دفاع نہیں کیا، تو نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ بھی تجھ کو تیرے حال پر چھوڑ دے گا، تیری مدد نہیں کرے گا. جبکہ تو چاہ رہا ہوگا کہ اللہ میری مدد کر، اللہ نہیں کرے گا، تو نے نہیں کیا، اللہ بھی تیری مدد نہیں کرے گا. تو معلوم ہے کہ مسلمان کی عزت کو بچانے کے لیے ایک انسان کا اس کا دفاع کرنا یہ کتنا ضروری ہے. نہ کریں تو اللہ کی نصرت سے محرومی کا سبب بنتا ہے. معلوم ہے کہ حرام ہے،
ایسا انسان کا چھوڑ دینا اپنے مسلمان بھائی کو اس کے حال پر یہ جائز نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں اس سے آگے چلیے وما من احد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته۔ اور وہ مسلمان جو دیکھے کہ اس کے مسلمان بھائی کی عزت کم کی جا رہی ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کی عزت کو کچلا جا رہا ہے، جب وہ دیکھیں اور پھر اس میں اس کی مدد کرے، وما من احد ينصر مسلما، اس کی مدد کرے، اس کی عزت کو بچائے، چاہے موجودگی میں ہو غیر موجودگی میں، بعض اوقات موجودگی میں ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان بیچارہ کمزور ہے اور کوئی آدمی اس کی خواہ بے عزتی کر رہا ہے، اس کو پیس رہا ہے، اس کو کچل رہا ہے، اور آپ موجود ہیں کہ نہیں بھائی ویسا نہیں، آپ کچھ بھی بول رہے ہیں اس کے بارے میں، ایسا نہیں ہے، آپ جو اس پہ الزامات لگا رہے ہو جھوٹے باتیں ہیں، غلط بات ہے، آپ اس کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی مدد کرے مسلمان کی، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے وقت میں اس کی مدد کرے گا جب کہ وہ چاہ رہا ہوگا کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ مسلمان کی مدد کرنا اس کی عزت بچانے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار ہم کو بناتا ہے۔ امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5690 5690 حدیث حسن درجے کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اغتیب عندہ مؤمن فنصرہ، جب کسی مسلمان کی غیبت کی جائے کسی کے سامنے اور وہ اس کی مدد کرے، غیبت کرنے والے کی نہیں، جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جس کی عزت خراب کی جا رہی ہے، اس کی مدد کرے، ڈیفینڈ کرے، اس کو، اس کا دفاع کرے، جزاہ اللہ بہا خیرا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ اس کو دے گا، دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ ومن اغتیب عندہ مؤمن فلم ینصرہ، کسی کے سامنے کسی مومن کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد نہ کرے، جزاہ اللہ بہا فی الدنیا والآخرۃ شرا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے بدلے میں اس کو شر عطا کرے گا، برا بدلہ اللہ اس کا دے گا اس کو دنیا اور آخرت میں، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی، صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی۔ ایک مومن کی عزت خراب کی جا رہی ہو اور ایک انسان خاموش سنتا رہے، کیوں؟ میں کیوں برا ہوں بھائی؟ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں کہ جس میں آدمی دیکھتا ہے کہ بولنے والا غلط بول رہا ہے، جس کے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ اس کی عزت کو پامال کر رہا ہے، لوگوں کے درمیان اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو گھٹا رہا ہے، اور وہ آدمی اپنے دفاع کے لیے موجود نہیں، اور کبھی ہوتا بھی ہے موجود، اور یہ آدمی خود ہے، سمجھا سکتا ہے، ٹوک سکتا ہے، روک سکتا ہے، لیکن یہ کیا سوچتا ہے، میں کیوں برا ہوں کسی کے، بھائی میرے تعلقات اس سے خراب ہو جائیں گے، اس کے پاس اس کے منہ سے جاتا ہے، اس کے پاس اس کے منہ سے جاتا ہے، اس کی بھی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اس کی بھی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، سب سے اچھا رہو بھائی ہر دل عزیز۔ اگر وہ دفاع نہ کرے اس مومن کی عزت کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے مومن کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد نہ کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ اس کو شر والا بدلہ عطا کرے گا، اس کے بدلے میں اس کو شر میں مبتلا کرے گا، اس پر شر، تکلیف، مصیبت جو بھی چاہتا ہے، ذلت ڈال سکتا ہے اللہ اس کے اوپر کہ تو نے عزت نہیں بچائی، اللہ تجھ کو ذلیل کرے گا۔ الادب المفرد میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 734 اور حدیث صحیح ہے۔ یہ اگرچہ موقوف روایت ہے، لیکن چونکہ اس سے آخرت کا معاملہ جڑا ہوا ہے، جزا کا معاملہ جڑا ہوا ہے، لہٰذا صحابی کا قول ہونے کے باوجود یہ حدیث جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ ہم بقیہ باتیں اس میں، چونکہ کئی باتیں ہیں کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہی درس میں دیکھیں گے، اور اس میں کئی ضمنی مباحث بھی ہیں جو ایک چیز پر تنبیہ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا، اس لیے ہم انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہی دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبر سے، گھمنڈ سے، فخر سے، بغی سے، سرکشی سے، زیادتی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین
ہمیں ایک دوسرے کی عزتوں کا دفاع کرنے اور دوسروں کی عزت کے لیے بولنے والا بنائے، اور مسلمان کی عزت خراب کرنے سے بچنے والا ہم سب کو بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔